السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام برہان الدین ہے اور آج میں نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، تاریخ عالم میں ہمیں بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں جن میں ایک جانب تو روحانیت، زہد و ورع، تقوی اور بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر ہو، اور دوسری جانب فتوحات اور نظام حکومت میں مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری بھی اپنے انتہا پر ہو۔ ناظرین، خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلافت کے منصب پر فائز رہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر پورا اترے کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ اب ہم دور فاروقی کے نظام حکومت کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام حکومت کو کچھ یوں ترتیب دیا۔ نمبر 1، مرکزی دفتر کا قیام۔ مرکزی دفتر میں ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا کہ تمام تر معاملات یہیں سے کنٹرول ہوتے تھے۔ عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے انچارج تھے۔ نمبر 2، مجلس شورا کا قیام۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ خلافت مشورے کے بغیر نہیں، اسی وجہ سے اس دور میں کوئی بھی اہم کام شورا کے بغیر نہ ہوتا تھا۔ مجلس شورا کے انعقاد کا طریقہ کار بہت دلچسپ تھا۔ الصلاۃ الجامع کہہ کر ایک شخص آواز لگاتا، لوگ اکٹھے ہوتے، 2 رکعت نماز ادا کی جاتی، اس کے بعد خطبہ پڑھ کر زیر بحث امر پر مشاورت کی جاتی، اور مشورہ دینے کا حق ہر خاص اور عام کو تھا۔ نمبر 3، صوبائی تقسیم۔ اسلام کا مرکز مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور خلیفۃ المسلمین یہیں پر جلوہ افروز ہوتے، لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت اسلامیہ کو انتظامی طور پر مختلف صوبوں میں تقسیم کیا تھا، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مکہ، نمبر 2، شام، نمبر 3، فلسطین، نمبر 4، فارس، نمبر 5، خراسان، نمبر 6، آذربائیجان، نمبر 7، کوفہ، نمبر 8، بصرہ، اور نمبر 9، جزیرہ۔ ان میں گورنرز متعین تھے۔ گورننگ باڈی۔ عمال کی تقرری مرکزی حکومت سے ہوتی تھی اور وہ تقرر شدہ علاقوں میں جا کر اپنے فرائض سر انجام دیتے۔ تاریخ طبری کے مطابق صوبے کا بڑا عہدہ والی کا تھا۔ عاملوں کو مقرر کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر انہیں کچھ احکامات جاری کیے جاتے اور ان سے حلف لیا جاتا۔ مثال کے طور پر جو کوئی بھی کسی علاقے کا حاکم بنایا جاتا، وہ حلف دیتا جس کی پاسداری اس پر لازم ٹھہرتی۔ حلف میں یہ بات درج تھی کہ وہ عامل ترکی گھوڑا استعمال نہیں کرے گا، دربان نہیں رکھے گا، اہل حاجت کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا، باریک قیمتی لباس زیب تن نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ان عاملوں کے مال اور اسباب کی باقاعدہ طور پر فہرست تیار کی جاتی، جس میں ان کے اثاثے ظاہر کیے جاتے۔ فتوح البلدان میں علامہ بلازری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے مال اور اسباب کی باقاعدہ طور پر فہرست تیار کی جاتی اور دوران خلافت اس میں اضافے کی صورت میں محاسبہ کیا جاتا۔ متفرق عہدے داران۔ اسلامی سلطنت کے امور کو سر انجام دینے کے لیے خلافت اسلامیہ میں مختلف شعبے قائم کیے گئے، جن کا الگ الگ ذمہ دار مقرر کیا جاتا تھا۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، والی، یہ صوبے کا گورنر ہوتا، خلیفہ اس کی نگرانی کرتا اور یہ صوبے کے تمام تر معاملات کا ذمہ دار ہوتا۔ نمبر 2، کاتب یعنی سیکٹری، یہ گورنر کی انتظامی امور میں مدد کرتا تھا، یعنی گورنر کے بعد یہ چیف سیکٹری کا عہدہ تھا۔ نمبر 3، صاحب بیت المال یعنی وزیر خزانہ، سلطنت اسلامیہ کے بیت المال یعنی اکاؤنٹس کے تمام تر انتظامات اور معاملات اسی کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اسے خزانچی یا افسر خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 4، صاحب الخراج، اس کے ذمہ خراج یعنی ٹیکس وصول کرنا ہوتا تھا، جو بعد ازاں مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروایا جاتا۔ نمبر 5، کاتب دیوان، سلطنت کے دفتری امور اسی کے ذمے تھے، یہ منشی کا کردار ادا کرتا اور ان کو نوٹ کرتا تھا۔ نمبر 6، پولیس افیسر، صاحب الاحداث یعنی پولیس افیسر،
یہ نظام پولیس کو دیکھتا اور پولیس افسر ہونے کے سبب پولیس کی نگرانی کرتا اور اس کے متعلقہ تمام امور اس کے ذمے تھے۔ سلطنت اسلامیہ میں انصاف کی فوری فراہمی کے لیے قاضی کا تقرر کیا جاتا، یہ عدلیہ کا انچارج ہوتا، عدلیہ کی نگرانی اور مقدمات کے فیصلے کرنے کے اختیارات اسی کے پاس ہوتے تھے۔ نمبر 7، قاضی۔ ناظرین، اکٹھے کیے گئے بیت المال کے خزانے کی تقسیم بڑے ہی عمدہ انداز سے کی جاتی۔ مثال کے طور پر صدقات اور زکوٰۃ کو لے لیجئے۔ مالدار مسلمان جو صاحب نصاب ہوتے، ان کے مال پر ایک سال گزرنے پر جو زکوٰۃ کا حصہ اکٹھا کیا جاتا تھا اسے بڑے ہی اچھے طریقے سے مصارف پر تقسیم کیا جاتا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں مسلمان جنگ کی صورت جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر غیر مسلموں کا مقابلہ کرتے تھے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمات کے لیے بطور خاص کسی کی ذمہ داری لگا دیتے تھے اور وہ جہاد پر روانہ ہوتے۔ عہد صدیق میں بھی یہ سلسلہ برقرار رہا، کوئی باقاعدہ فوج کا نظام نہ تھا، لیکن خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 15 ہجری میں فوج کا باقاعدہ شعبہ قائم کیا۔ فوج کا مکمل ریکارڈ ہوتا، افواج کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتیں، سامان رصد ان کے اہل خانہ کے وظائف اور معاملات اسی محکمے کے سپرد ہوتے۔ ابن سعد کے مطابق ہر سال 30,000 نئی فوج بھرتی کی جاتی تھی۔ مارکوں، مہمات اور اللہ کے دشمنوں کی سرکوبی، سرحدوں کی حفاظت پر مجاہدین کو معمور کرنا اسی شعبے کا کام تھا۔ مزید برآں صیغہ فوج، رضاکار فوج، نئی فوج، چھونی اور بارکیں، کاتب، پرچی نویس، استبل خانے، فوج کی سہولتیں، جنگ میں لشکر کی تنخواہ، رسد، آلات حرب، رخصت، جاسوس اور خبر رسائی کا نظام اسی کا حصہ تھا۔ عدالتی نظام۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عدالتی نظام ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عام انصاف کے لیے بہترین قاضیوں کی تقرری کی اور عوام الناس کی رسائی قاضیوں تک بہت ہی آسانی سے ممکن تھی۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے دیگر کاموں پر توجہ دی، جن میں نئے شہروں کا قیام تھا، مہمان خانوں کا قیام، نہروں کی تقسیم، چوکیاں اور سزائیں، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، کعبے کی توسیع۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4000 مساجد کی تعمیر سمیت دیگر تعمیرات شامل تھیں۔ الغرض دور فاروقی اپنی مثال آپ تھا۔ اس دور میں خوشحالی، عدل و انصاف، ذمیوں سے سلوک اور وظائف کی فراہمی ہر بچے کا وظیفہ حکومت دیتی تھی۔ یوں دین اسلام کا اصلی چہرہ دنیا پر عیاں ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جانے والی انہی خوبیوں کے پیش نظر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کا آج غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دور کے مسلمانوں کو بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حکومت کرنے والے افراد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔